آپ سب کو جی آج کے اس صبح کے خوبصورت سیشن میں ویلکم۔ السلام علیکم جی۔ ہماری آج کی مہمان ہے جیا علی، آپ جانتے ہوں گے۔ ہاں جی، جی آپ سب کو اس خوبصورت سیشن کے اندر ویلکم۔ کل وحید صاحب نے ایک پوسٹ لگائی تھی، تو اسی سے ہی آج کی اس بات کو، آج کی اس کلاس کو ہم شروع کریں گے کہ ماحول، سنگت، کمپنی یہ کتنی اہم ہوتی ہے آپ کی لائف کو ڈیزائن کرنے میں۔ کسی شکاری کو کسی جنگل میں ایک شاہین کا چھوٹا سا بچہ کہیں گھونسلے سے گرا ہوا مل گیا، وہ اسے اٹھا کے گھر پہ لے کر آ گیا۔ اس کے گھر پہ اس کی مرغی نے بچے دیے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اس نے مرغی کے بچوں کے ساتھ اس کو رکھ دیا۔ اب مرغی نے اس کو اپنا ہی بچہ سمجھا، اور مرغی نے اس کی جیسے دوسروں کو فیڈ کر رہی تھی اس کو بھی فیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ مرغی کے بچے بڑے ہوئے، وہ بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوا۔ مرغی کے بچے باہر گلی کوچے کے اندر دانہ چگنے کے لیے جائیں تو وہ بھی ان کے ساتھ مرغی کے بچوں کے ساتھ گھومے پھرے۔ بڑا ہو گیا، لیکن اسے اڑنے کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ مرغی کے بچوں کے ساتھ پلا تھا، مرغیوں میں پلا تھا، اڑنے کی سوچ ہی نہیں اس کے اندر۔ تو ایک دن اس گاؤں میں ایک شکاری آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مرغی کے بچوں کے ساتھ شاہین کا بچہ۔ وہ شکاری شاہین کا جاننے والا تھا، اس نے پتہ کیا یہ بچے، یہ مرغی کس کی ہے، تو پتہ چلا یہ فلاں آدمی ہے۔ وہ اس بندے کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ بچہ دے دے، یہ شاہین کا بچہ ہے اور یہ مرغی کے بچوں کے ساتھ پل رہا ہے۔ وہ اس بچے کو لے کر جاتا ہے، اس نے آلریڈی کچھ شاہین رکھے ہوتے ہیں، ان شاہینوں کے پاس اس بچے کو لے کر جاتا ہے، اور یہ بچہ جب ان دوسرے شاہینوں کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے، اب یہ بچہ نہیں رہ گیا تھا، بڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر بلند پروازی، اڑنے کی سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ جب وہ دوسرے شاہینوں کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے شاہین اس کو بتاتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ تو بھی شاہین ہے، دیکھ ہم اڑ رہے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا نا، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صوبتے زاغ۔ یعنی آپ اگر شاہین بھی ہوں گے، آپ کی اصل، آپ کی کوالٹیز اگر سپر بھی ہوں گی، لیکن اگر آپ کو سنگت اور کمپنی چھوٹی مل گئی تو آپ خراب ہو جائیں گے، آپ نچلے لیول پہ آ جائیں گے۔ اور اگر آپ کی جو اندر کی خوبی اور خاصیت اگر ڈاؤن بھی ہوئی اور آپ کو سنگت بڑی مل گئی تو آپ بلندی کی طرف جائیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ چنگیاں دے سنگ رلے تے چوڑی پھل پہ، مندیاں دے سنگ رلے تے اگلے بھی ڈل گئے۔ تو کمپنی کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ نیگیٹو لوگوں کو اوائڈ کیا کریں، جہاں پر کمپلین اور بلیم کی بات ہو وہاں پہ بیٹھا ہی مت کریں۔ اسی طرح مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے، ایک چرواہا جو بھیڑوں کو چرانے کے لیے باہر لے جاتا تھا، یہی اس کا کام دھندا تھا۔ کہیں اس کو ایک بار کیا ہوتا ہے، ایک شیر کا بچہ مل جاتا ہے۔ کوئی شکاری شیر کو پکڑ کے لے کر چلے جاتے ہیں، شیرنی کو، تو یہ بچہ اکیلا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، یہ اس بچے کو لے کر آ جاتا ہے۔ بھیڑوں کے ساتھ وہ اس بچے کو پالنا شروع کر دیتا ہے۔
اب آہستہ آہستہ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور یہ بھیڑوں کے ساتھ پلا ہے تو یہ اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک دن کیا ہوتا ہے, وہ چرواہا اپنی جنگل میں بھیڑوں کو لے کے جاتا ہے, تو اصلی شیر جو شیر ہوتا ہے وہ کہیں اس ریوڑ پہ, بھیڑوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. تو ساری بھیڑیں بھاگتی ہیں, تو یہ جو اس میں بچہ تھا جو کہ اب بڑا ہو گیا تھا, شیر بن گیا تھا, یہ بھی بھاگتا ہے اس شیر کو دیکھ کے. تو وہ جو شیر جس نے اٹیک کیا تھا وہ دیکھتا ہے کہ بھیڑوں کا بھاگنا تو میری سمجھ میں آ رہا ہے, یہ اس میں شیر ہے, یہ کیوں بھاگ رہا ہے. تو وہ بھیڑوں کو, وہ جو شیر ہے جس نے اٹیک کیا, وہ بھیڑوں کو تو بھول جاتا ہے, وہ جا کے سیدھا اس شیر کو پکڑتا ہے. اس شیر سے پوچھتا ہے تو کیوں بھاگ رہا ہے. اس نے کہا میں بھاگ رہا ہوں تجھ سے ڈر کے, میں بھیڑ ہوں. اس نے کہا نہیں چلا. اس کو وہ کان سے پکڑتا ہے اور ایک ندی کے کنارے پہ لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھ میرا منہ دیکھ, میں بھی شیر ہوں, اپنا فیس دیکھ, اپنی شکل دیکھ, تو بھی شیر ہے, تو کیوں ڈر کے بھاگ رہا ہے. تو پھر اس کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں شیر ہوں. دوستو ہماری یہ کلاس, ٹھیک ہے میں آپ کو کان سے تو پکڑ کے نہیں کہوں گا, لیکن یہ کلاس ہماری یہ یاد دہانی ہے کہ آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں. نہ بیماریوں سے ڈریں, یہ چھوٹی چھوٹی بیماری اور بھاگتے ہیں ہاسپٹل کی طرف, اور آپ کی بیماری ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے ہاسپٹلوں میں جا کے, کمپلیکیشن بڑھتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے اندر آج کے بعد قطعاً گھبرانا نہیں. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. آپ کے اندر بہت پاورز ہیں, آپ کے اندر آپ انرجی کا ایک بہت بڑا ٹریجر, خزانہ ہو. آپ نے ابھی تک اپنی جو ایپلیکیشنز ہیں نا, جیسے آپ کے موبائل کے اندر کئی ایپلیکیشنز ہوتی ہیں, اسی طرح آپ کے وجود کے اندر کتنے سسٹمز ہیں, کتنی ایپلیکیشنز ہیں, کتنی کوالٹیز ہیں, ان کو ابھی تک آپ نے ایکسپلور ہی نہیں کیا. ویری سمپل اینڈ ویری مینولی آپ لائف کو گزار رہے ہو. کھانا کھا لیا, سو گئے, بچے پیدا کر لیے. یہ بہت ہی سطحی سی لائف کی حالت ہے. یہ سیشن ہمارا آپ کے اندر جو سپر پوٹینشلز ہیں ان کو ڈسکور کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ کوئی عام سا آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی سر درد, یہاں پہ کوئی جوڑوں کا درد, یہاں پہ کوئی موٹاپے کو ٹھیک کرنے والی کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہیں. یہاں پہ زندگی کے تمام مسائل سے نکلنے کا فارمولہ آپ کو ملتا ہے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کیجئے, کلوز یور آئی. میں نے کیا کہا, ہوئی نہ پیدا, ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی, خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. جب شاہین کا بچہ زمین پہ رینگنے والے پرندوں کے ساتھ, مرغیوں کے ساتھ پلا, تو اس کے اندر بڑی سوچ تو پیدا نہیں ہوئی اڑنے کی, لیکن اس کی اپنی صلاحیتیں ضائع ہو گئیں. یہ میڈیا, یہ آپ کے ہاسپٹلز, یہ آپ کے سیاستدان, یہ پورا کا پورا ماحول آپ کو نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کی پرواز کو, آپ کے پروں کو کاٹا جا رہا ہے. آئیں اس خوبصورت ماحول کے اندر آئے ہیں. آج ہماری سنگت اور ہماری کمپنی یہ نیچر ہے, یہ پرندے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان پرندوں کی آوازوں کو سنیے. ہمارا ساتھ آج نیچر کا ہے. ان ہواؤں میں, ان فضاؤں میں میں ایسی انرجیز کو دیکھ رہا ہوں. میں کچھ ان دیکھے ہاتھ ان فضاؤں میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کو اون کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ہو کہ آپ بھاگے ہوئے ہو نیچر سے. ان فضاؤں اور ان ہواؤں میں
کچھ ایسی پاورز ہیں، ایسی انرجیز ہیں جو آپ کو ہیل کرنا چاہتی ہیں. مدر نیچر آپ کو گود میں لینا چاہتی ہے، بٹ آپ ایسے بچے ہو جو بگھوڑے ہو گئے ہو. اب تھوڑی دیر کے لیے کچھ مت سوچئے. جسٹ سٹ ہیئر ود بلینک مائنڈ. جسٹ سٹ ہیئر. جب میں سٹ کی بات کرتا ہوں تو میں جسم کی بات کے ساتھ ساتھ آپ کے مائنڈ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جسم تو یہاں پر بیٹھا ہے، آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ بھی یہاں پر آ جائے. وہ جو وینڈر، وہ جو آوارہ گردی کر رہا ہے پاسٹ اور فیوچر میں، اس کو بھی یہاں لے آئیں. اوکے، اب آگے چلیں گے. آنکھیں بالکل نہیں کھولیں گے جب تک ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اوپن یور آئیز. یہ خیال رہے. میرے دوستو، بھائیو، آج کی یہ مشق آپ کی لائف کو بدل سکتی ہے. آپ اپنی توجہ اپنے سر کے اوپر لے جائیں. سر کا ٹاپ، سر کے ٹاپ کو صرف دیکھیے، کچھ بھی نہیں کرنا. صحت اور تندرستی کا راستہ بہت ہی سادہ ہے، بہت ہی سادہ ہے. میں پھر کہوں گا، ویری ویری سمپل. آپ ساری زندگی اپنے آپ سے بھاگے رہے ہو، اپنے آپ سے دور رہے ہو، خود فراموشی میں ہی زندگی گزار دی ہے. آج اپنی طرف پلٹنا ہے. آج اپنے بارے میں اویئر ہونا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے. ایسے ہی جس طرح صبح کو سورج نکلتا ہے تو اس زمین کا اندھیرا بھاگ جاتا ہے، سیم ایسے آج آپ نے اپنے آپ کے اندر نکلنا ہے. آپ کا یہ جو شعور ہے، یہ جو توجہ ہے، یہ جو اویئرنیس ہے، یہ وجود کے سارے اندھیروں، اس جسم کی ساری بیماریوں، اس جسم کی ہر آلودگی، امپیورٹیز کو، ہر ٹاکسنز کو کلین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ آپ کا دیکھنا. سو نو، اپنے سر کو، اپنے سر کے ٹاپ کو ذرا جانیے، صرف جانیے، دیکھیے. کچھ بھی نہیں کرنا. اور آپ نے کتنا سادہ سا کام ہے کہ اپنا دھیان پاسٹ اور فیوچر کے خیالات سے نکال کے میں اپنے سر پہ لے آیا ہوں. بس اتنی سی بات ہے. میں اپنا دھیان ماضی اور مستقبل کے ریگریٹ اور پلاننگز، فیوچر کے ہمیشہ خدشات ہوتے ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں، اور پاسٹ کے پچھتاوے ہوتے ہیں، تو میں ان سے اپنا مائنڈ نکال کے اپنے سر پہ لے آیا ہوں. اب اپنی رائٹ کان پٹی کو دیکھیے. یہ آپ کا دیکھنا آپ کو ٹرانسفارم کر دے گا. سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو وہ اندھیرے کو شور مچا کے، ڈھول بجا کے کہتا نہیں کہ بھاگ جاؤ میں آ رہا ہوں. بس اس کا آنا کافی ہوتا ہے، اندھیرا بھاگ جاتا ہے. سیم ایسے آپ کے وجود کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، جتنا تناؤ ہے، اس سے لڑنے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صرف اپنے وجود کو جاننا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں. نہ بیماری رہے گی، نہ ڈپریشن رہے گی، نہ تناؤ رہے گا. یہ پورا وجود اپنی اصل حالت، جس کو میں کہتا ہوں احسن تقویم، انرجی والی حالت میں پورا وجود آ جائے گا. رائٹ کان پٹی کے بعد لیفٹ کان پٹی پہ دھیان لے جائیے. لیفٹ کان پٹی کو جانیے.
कौन सा मुश्किल काम है, मैंने कौन सी आपको लंबी साइंस समझाई है। मैं बिल्कुल आपको लंबी साइंस बताना भी नहीं चाहता। ये सारे के सारे धोखे के रास्ते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करने के रास्ते हैं। दुनिया में इंसान अभी तक इस सिंबल से, सादा से काम को भी नहीं समझ पाया जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इसी देखने से मैंने वो कुछ देखा है जो ना बूढ़ा होता है, जो ना मरता है, ना बीमार होता है। आप भी वही कुछ देखेंगे। सर का पिछला हिस्सा जानिए, देखिए। माथे को देखिए, आप सब ने एक हिजाब ओढ़ा है। सूफियों ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिजाब का। मैं इसको कहता हूँ लेयर्स। जिस तरह एक प्याज होता है, प्याज की परतें होती हैं, एक के बाद एक शेल होता है, एक के बाद एक परत होती है, ऐसे ही इस वजूद के ऊपर कई लेयर्स हैं। तो जब आप देखेंगे, माथे को देखेंगे, तो माथे के ऊपर जो हिजाब हैं, जो घूंघट आपने ओढ़े हैं, जो क्लाउड्स आ गया, जो फॉग, इसको जो धुंधलापन आ गया, ये जो फॉगी लाइफ होगी, ये जो क्लाउडी लाइफ होगी, ये क्रिस्टल क्लियर होगी। ज़रा माथे को देखिए, ये देखिए, कुछ भी नहीं करना, पलट आइए, देखिए, वो हो जाएगा जो होना चाहिए लाइफ के अंदर। आपका माथा नूर से भर जाएगा, आपका माथा एनर्जी से भर जाएगा। अपने राइट गाल को देखिए। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका गाल तरोताज़ा हो, आपका गाल फ्रेश हो, आपका नाक हेल्दी हो, आपके दोनों गाल, आपके होंठ बिल्कुल फ्रेश हों? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप सदा सदा की बहार को पालें, आप फियरलेसनेस को पालें, आपको ना बीमारी का डर हो, ना बुढ़ापे का डर हो, ना मौत का डर हो, ना गुर्बत का डर हो? क्या ये आपकी सोच नहीं है? तो फिर आए मेरे साथ काम करें। आपके अंदर वो इंसान छुपा है जो वला खौफन वाला है। पूरे फेस को ज़रा देखिए। खामखा की परेशानियां, ये बुढ़ापे की, ये मैं एज कर रहा हूँ, आप देखिए फेस को, वो एंटी एजिंग एलिमेंट आपके अंदर पड़ा है, लेकिन उसके ऊपर ये हिजाब आ गया, ये लेयर्स आ गई, ये फॉग आ गई, ये धुंधलाहट आ गई। जैसे सूरज के सामने बादल आ जाएं तो सूरज ढक जाता है, और आपसे बड़ा सूरज कोई भी नहीं। देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूर सहर से। ऐ इंसान, जिस तरह सूरज सुबह को निकलता है तो ज़मीन रोशन हो जाती है, और अगर तू इस ज़मीन के ऊपर निकल आए, अगर तू अपने आप को जान ले, अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूर सहर से, तो तेरी रोशनी से ये आसमान रोशन हो जाएं। ज़मीन रोशन होती है एक सूरज के निकलने से। इकबाल क्या कहता है? ऐ इंसान, अगर तू अपने अंदर निकल आए, अपने आप को जान ले, तो अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूर सहर से, खुर्शीद करे कस्बे ज़िया तेरे शरर से, दरिया मुतलातम हो तेरी मौजे गोहर से। ये है आपका मकाम। मैं यहाँ पर आपको आपका मकाम याद दिलाने के लिए बैठा हूँ। पूरे फेस पे ध्यान ले जाइए। सारे क्लाउड्स हटते चले जाएंगे। वजाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आता है तो बातिल भाग जाता है, रोशनी आती है तो अंधेरा भाग जाता है। वज़हकल बातिल, बातिल को भागना ही है। अंधेरे के पास कोई वजूद ही नहीं, रुकने के लिए उसके पास पावर ही नहीं। सेम ऐसे
بیماری اور تناؤ کے پاس کوئی پاؤں ہی نہیں، وہ رک ہی نہیں سکتے، صرف آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ سو فیس کو ذرا دیکھیے، اپنی گردن کو ذرا دیکھیے، اینڈ ناؤ سر سے لے کر پاؤں تک پوری باڈی کو ذرا فیل کیجئے، پوری باڈی کو جانیے، پوری باڈی پہ دھیان لے جائیے۔ یہ آپ کا دھیان ایسے ہی ہے جس طرح صبح کو سورج کا نکلنا، جہاں جہاں کرنیں پہنچتی ہیں، جن جن کونوں میں، جن جن گھروں میں، وہاں وہاں سے اندھیرے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ تو پورے وجود کے اوپر اپنی توجہ دیں، پورے وجود کو جانیے۔ جتنا زیادہ، جتنی گہرائی تک آپ کا دھیان اور آپ کا دیکھنا جائے گا، اتنا زیادہ، اتنی گہرائی تک آپ کا دکھ مٹتا جائے گا۔ خاموشی۔